شریعت کی زبان میں چاند رات کو لیلۃ الجوائز کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں ایمان لانے والوں کو ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کی جزا دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح نمودار ہوتی ہے تو خداوند عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں، مختلف شہروں میں اور گلی کوچوں میں مستقر ہو جائیں اور وہاں پر مومنوں کو آواز دیں، اے ایمان لانے والو، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اپنے گھروں سے خدا کی جانب نکلو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور جیسے ہی مسلمان عیدگاہ پہنچتے ہیں، صفیں سجاتے ہیں، خداوند عالم اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب کاریگر اپنا کام ختم کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے ایک جٹ ہو کر جواب دیتے ہیں کہ خدایا، جو کاریگر اپنا کام پورا کر لے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پوری جزا دی جائے۔ فرشتوں کا جواب سننے کے بعد خداوند عالم آواز دے گا، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں اپنے نیک بندوں کے اعمال کی جزا میں اپنی مغفرت اور اپنی رضایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اس جم غفیر میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ مانگو گے میں اسے عطا کروں گا۔ اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور یاد رہے کہ تم نے اپنی عبادت سے مجھے خوش کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو عید کا دن تمہاری قیامت سے کس قدر مشابہ ہے۔ جب تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو تو گویا ایسا ہے کہ محشر میں اپنی قبروں سے نکل رہے ہو، اور جب عیدگاہ میں نماز کے لیے صفیں بچھاتے ہو اور کھڑے ہوتے ہو گویا ایسا ہے کہ محشر میں تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دے رہے ہو، اور جب تم نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہو تو گویا ایسا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب دینے اور جزا پانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب اور جزا پانے کے بعد اپنے ہمیشگی گھر یعنی جنت کی طرف لوٹ کر جا رہے ہو۔ لہٰذا یہ عید کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں مومنین عبرت لیتے ہیں، مومنین اپنی اطاعت کی جزا پاتے ہیں، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں، جنہوں نے نیکیاں نہیں کی ہیں، وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔